الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، اولادیں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت، موت اور زندگی کا اللہ اکیلا ہی مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ جب کچھ بھی کرنا چاہے وہ کہتا ہے کن فیکون، اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام اختیارات اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بارش کرے۔ سامعین محترم، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی پہلی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کی کامیابی کے متعلق اللہ رب العزت نے چند باتیں بتائی ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ بتایا، قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو گئے مومن۔ اللہ کون سے مومن کامیاب ہوئے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو بڑے خشوع و خضوع و اطمینان، اہتمام کے ساتھ ادا کیا۔ ہاں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یہی لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زبانوں سے بھی کوئی فحش بات نہیں کرتے، اپنی زبانوں سے گالی گلوچ نہیں کرتے، اپنی زبانوں سے یہ کسی کی بیک بائٹ نہیں کرتے، غیبت چغلی نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔
یہ اپنی زبانوں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، گالی نہیں دیتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جب وقت مقرر آتا ہے، ان کے مال میں سے سال پورا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہی کامیاب لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بڑی ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر اللہ نے وہ پہلے والے الفاظ دہرائے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہ درمیان کی جتنی باتیں ہیں یہ ساری جڑی ہوئی ہیں اس بات پہ کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ ہے کامیابی کے لیے نمازی ہو جانا۔ اگر ہم نمازی ہیں تو اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مال و دولت مل جائے، دنیا میں سکھ مل جائے، دنیا میں بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، اچھی سہولیات مل جائیں، بڑا نام مل جائے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اولاد میں بیٹے زیادہ مل جائیں، کبھی زندگی میں سر درد تک نہ ہو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا۔ اس منزل کا تعین کیجئے میرے بیٹو، توجہ سے بات سنیں۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور اللہ کی شان و شوکت والی جنت میں داخل ہو جانا، یہ اصل ہماری منزل اور کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کے لیے ہم ساری محنتیں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی وہ کامیابی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 18ویں پارہ کی پہلی آیت میں کہہ دیا، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ لیکن کامیاب کب ہوں گے؟ جب یہ نماز پڑھیں گے، جب یہ نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین جز بنا لیں گے، جب ان کی ترجیحات میں یہ انہیں اندازہ ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ صبح فجر کا وقت ہو، اللہ نہ کرے کمرے میں کہیں آگ لگی ہو، ایک کونے میں آگ لگ جائے، اسی کمرے میں ہماری آل اولاد سوئی ہوئی ہے، ابا جی کو پتہ چل گیا ہے، بھاگ کے گئے ہیں، اس کمرے کا دروازہ کھولا، ایک دفعہ بیٹے کو اٹھایا، دوسری دفعہ اٹھایا، تیسری دفعہ اٹھایا، بیٹا اتنا مدہوش ہے نیند میں کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور ابا جی کو سامنے آگ نظر آ رہی ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ہی چھوڑ دیں گے کمرے میں اور ہم واپس چلے جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ اپنی آنکھوں سے ہم آگ دیکھ رہے ہیں آتی ہوئی، اور ہمیں پتہ ہے اگر اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو اٹھا کے یہاں سے نہ نکالا تو کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ آگ ہمارے بچوں تک پہنچ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر شعوری طور پہ کچھ ہمیں اللہ دکھا دے تو حقیقت یہی ہے، جب فجر میں بچے ہمارے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں اور ہم انہیں اٹھا نہیں پاتے، نہ جانے اس وقت کون سی محبت آڑے آئی ہوتی ہے۔ اصل محبت تو یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاتے ہر حال میں۔ اگر ہمیں نظر آ جائے تو حقیقت میں اگر بچہ فجر کی نماز اٹھ کے باجماعت آ کے نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ آگ میں جا رہا ہے۔ سمجھائیے، بیٹا غصہ کرتا ہے پھر بھی سمجھائیے کہ بیٹا جس طرح مجھے آپ سے یہاں پیار ہے، محبت ہے، بیٹا توجہ میری طرف، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بیٹا آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جس طرح ہم اس گھر میں اکٹھے ہیں، بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر اکٹھا جاری رہے
اور اسی طرح ہم جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ میں کہیں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے تو بیٹا میں یہ سختی کر کے کہہ رہا ہوں کہ اٹھو، اٹھ کے نماز ادا کرو، تاکہ ہمارا سفر بھی اکٹھا ہو اور ہماری آخرت بھی اکٹھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم جدا جدا ہو جائیں۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، عن المجرمین، وہ جو لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں، مجرم لوگ، ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی ہے؟ ہم تو اکٹھے تھے، مسلمان تھے، تم بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، اکٹھے ہی رہنا سہنا ہمارا وقت گزرا، آج کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ ما سلککم فی سقر، تو جہنم میں سے یہ جہنمی آواز دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا بڑا جرم یہی تھا کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ آیات کفار کے لیے تو نہیں ہے، یہاں یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو ہیں ہی جہنم میں۔ یہ تو اہل ایمان میں سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ سمجھ لیجئے سچی بات یہی ہے کہ اگر خود ماں اور باپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور اولاد کی پابندی نہیں کروا رہے، کسی طرح کی بھی ان کے ساتھ رعایت اور گنجائش دے رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ مصلحت نہیں ہے، یہ رعایت نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنی اولاد کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، کچھ باتیں شاید آپ کے اور میرے لیے ظاہری طور پہ سخت نظر آئیں، میں قطعاً سختی کا قائل ہی نہیں ہوں، لیکن یہ تو میرا ایک درد ہے نا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ایک فیملی کا نظام یہاں ہمارا بنا دیا ہے، جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، جن سے ہماری محبت ہے، ان کو کسی بھی صورت ہم نے ہر حال میں جہنم سے بچانا ہے۔ کائنات کے سب سے محسن ترین، مشفق ترین، نرم ترین انسان جو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اگر ہم سنیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بھئی متقین کون ہیں؟ جو ان دیکھے اللہ رب العزت پہ ایمان لانے والے ہیں، جنت جہنم پہ ایمان لانے والے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ متقین بھی وہی ہیں جو نماز قائم کریں گے تو متقی ہیں، نہیں قائم کریں گے تو نہیں متقی۔ تھوڑا سا آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے بہا مرتبہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، ہر شخص پہ آ سکتی ہیں۔ یہ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے، ہمارا ہی تصور ہے۔ اللہ رحم کرے، کوئی بیچارہ کسی پہ چند دنوں کے لیے بیماری آ جائے نا، تو نعوذ باللہ ہماری زبانیں ایسے غلیظ الفاظ بکنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ کسی اپنے کیے ہوئے پہ پکڑا گیا ہے۔ عجیب و غریب سی ہماری سائیکی ہے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہے، دین اسلام کی قطعاً یہ تعلیم نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ واحد دین، دین اسلام ایسا دین ہے کہ جو بڑی امید اور نوید کا دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو ایک کانٹا بھی
اگر لگتا ہے نا تو اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بدلہ میں بھی اللہ مسلمان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک بڑی تکلیف یہ بھی تھی کہ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے، چاروں بیٹے وقتاً فوقتاً اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ آپ کی زندگی میں بچپن میں ہی چاروں بیٹے واپس چلے گئے۔ آخری بیٹا جب اس دنیا سے جا رہا تھا، اب آپ کے ہاتھوں میں ہے اور روح پرواز ہونے والی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس امت کے ساتھ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس ہیں، اللہ کے نبی آپ کے پاس ایک دعا بچی ہوئی ہے، ایک دعا آپ کے ساتھ، ایک ایسی دعا اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے جو آپ نے محفوظ کی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ وہ دعا کریں گے اللہ نے ہر حال میں وہ قبول ہی قبول کرنی ہے، فوراً قبول کرنی ہے۔ تو آج اپنے بیٹے کے لیے وہ دعا کر لیجئے نا، تاکہ آپ اللہ رب العزت آپ کی نورینہ اولاد میں سے ایک بیٹا بچا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ دعا میں نے امت کے لیے محفوظ کی ہوئی ہے، آخرت میں جب اللہ بڑے غصے میں ہوں گے اس وقت میں وہ دعا اپنی امت کے لیے کروں گا۔ بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، زبان سے اتنے الفاظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون۔ ابراہیم آپ کی جدائی نے ہمیں بڑا غمگین کیا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جو ہمارے رب نے سکھلائے ہیں۔ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا، ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب کفار نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ نرینہ اولاد نہیں بچی، لہٰذا آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غم اور بھی بہت ہیں، اس غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہیں۔ آسمان سے اللہ نے دلاسا دیا، جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، حوض کوثر جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ کا جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کیجئے، اس پہ دھیان دیجئے، اس پہ توجہ دیجئے، یہاں میری اور آپ کی بات بن جائے گی۔ اللہ میرے کرنے کا کام کون سا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ یہ میرا دشمن میرے سر پہ منڈلا رہا ہے، صبح و شام تانے مارتے ہیں، تو میری اس نماز اور قربانی سے دشمن کو کیا فرق پڑے گا؟ ان شانئک ھو الابتر۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ فرق پڑے گا کہ نماز آپ رب کی پڑھو گے، قربانی اللہ کے لیے کرو گے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ پریشان آج بھی ہیں ہم، انفرادی طور پہ بھی پریشان ہیں کہ دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، کیا کریں؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، جنات میں سے ہمارے دشمن ہیں، انسانوں میں سے ہمارے دشمن ہیں، مختلف قسم کے کیٹیگریز ہیں، اور اگر ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں تو ہمارے اس وطن عزیز، اس ارض پاک ملک پاکستان کی جو حدود ہیں، بارڈرز ہیں، چاروں طرف دشمن بیٹھا ہے، کوئی ایک سمت بھی ایسی نہیں ہے اس وقت جہاں ہمارا دشمن موجود نہ ہو۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جس کی حفاظت کرے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجتا ہے، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجتا ہے، ان سے اس فوج سے ایسا کام لے لیتا ہے
کہ ان کے منہ سے چھوٹی سی کینکر ایٹم بم بن کے گرتی ہے۔ کس وقت؟ جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو۔ اس وقت جب 313 بھی ہوں تو ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ جائیں کہ اللہ میرے پاس یہ ہے، وہاں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں اللہ کے سامنے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اپنا سر جھکائیں گے اللہ کے سامنے، تو یہ سارے دشمنوں کو اللہ ان شانئک ھو الابتر، اللہ ان کو بے نام و نشان کر دے گا۔ آج ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے، اٹھئے، بددیانتی چھوڑ دیجئے، حرام خوری چھوڑ دیجئے، 2 نمبری چھوڑ دیجئے، اخلاص کے ساتھ مومن پکے بن جائیے، مسلمان بن جائیے۔ نماز پنجگانہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو فریضہ ہے۔ تہجد کا اہتمام کیجئے، اشراق کا اہتمام کیجئے۔ ابو داؤد شریف کی وہ روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی آپ فوراً نماز پڑھتے۔ آپ کو ایک جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت پڑتی، آپ فوراً نفل پڑھتے اور اللہ سے مانگتے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھاتے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں اپنے رب سے دور ہیں؟ اور پھر سوچ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے جتنی بھی ناکامیاں ہیں یا مایوسیاں ہیں یا جتنی بھی مشکلات آج جڑی ہوئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا بے نماز ہو جانا۔ کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے نماز کے لیے۔ اس سے افضل کون سا عمل ہے؟ ہماری دکان بند نہیں ہو سکتی، ہماری گپ شپ بند نہیں ہو سکتی۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے کہکوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی ہے، ایک اٹھ کے مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے، دوسرا وہیں بیٹھا رہا ہے۔ یہی فرق کرنے والی چیز ہے کہ وہ بندہ مومن تھا، یہ کافر ہے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، نہ میں کفر اور شرک کے کوئی فتوے لگانے کا قائل ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں چھپا نہیں سکتا، میں آپ کے ساتھ بدتیانتی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا آگے چلیے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، ایک طرف اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ غفلت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، 3 پڑھ لی، 2 نہیں پڑھی، کبھی نہ پڑھی، مولانا صاحب بس جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، بس عید کی پڑھ لیتے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتہ۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے باپ دادا کی نماز پڑھتے ہیں، وہ میرے ابا اس طرح پڑھا کرتے تھے اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھو۔ حدیث یہ نہیں ہے، یہ الفاظ تو کفار کہتے تھے، قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح دیکھا اسی لیے ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تھوڑا آگے چلیے، یہ تو چلیں وہ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ہلاکت ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کچھ وہ لوگ ہیں، ایسے نخلف قسم کے لوگ آ گئے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے نماز کو ضائع کر دیا۔ فسوف یلقون غیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم کا ایک گڑھا ہے غی، ان کو بھی اس میں بھیج دیا جائے گا۔ حمان، شداد، قارون، ابی بن خلف، مختلف تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر سمیت، کہ جہاں پہ یہ سب لوگ ہوں گے وہاں یہ بے نمازی بھی ہوگا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو بیسک ایک بنیادی معاہدہ ہے نا، کانٹریکٹ ہے،
وہ ہے نماز کا، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارا بنیادی کانٹریکٹ سائن ہونا ہے وہ نماز کا کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم باقی سارے امور پہ، سارے احکامات پہ عمل کر سکتے ہیں، ابھی نئے شامل ہونے والے ہیں اسلام میں، تو ہمیں آپ نماز کی اجازت دے دیجئے، چھوٹ دے دیجئے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارا بنیادی معاہدہ ہی نماز کا ہے۔ فمن ترکھا متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ الفاظ سن لیجئے، یہ کسی مولوی، پیر، امام، درویش کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی منبر رسول پہ کھڑا ہو کے میں کوئی ایسی بات اپنے بڑوں کی کرنے کا قائل ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وحی الہی کے الفاظ ہیں۔ ابو درداء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقت، یا تجھے جلا دیا جائے، جب تک تیرے بدن میں جان رہے، ہوش و حواس قائم رہیں، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے ایک بھی فرض نماز نہ چھوڑنا۔ سمجھانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھایا جا رہا ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے زندگی میں پہلے ہی کبھی نماز نہیں چھوڑی، حقیقت میں ہم جیسے نکموں کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ اگلے الفاظ اس سے بھی سخت ہیں، اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میرا رونا کیا ہے، میرا درد کیا ہے، میری تکلیف کیا ہے، اس کو آپ اگر محسوس کر لیں تو میری تکلیف، میرا درد، میرا یہ رونا صرف اس بات کا ہے، اللہ آپ کو لاکھوں مرتبہ یہ دنیا کی آسائشوں سے نواز دے، لیکن آخرت جو اصل ہماری حقیقت ہے، جو اصل فیوچر ہے، اس کی پلاننگ کر لیجئے، اس کے لیے نماز ضروری ہے، ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا فمن ترکھا متعمدا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو بھی چھوڑ دیا، فقد بریت منہ الذمہ، کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے بری الذمہ، میں اس سے بری الذمہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص بھی یہ کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ جنت میں داخل ہونا دور کی بات، حضور کی شفاعت کے بغیر جنت کی خوشبو بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ آج یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑیں گے تو حضور ہماری سفارش بھی نہیں کریں گے۔ اگرچہ سفارشی تو اور بھی بہت ہیں نا، یہ ہمارے یہ ننھے منھے بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، انہوں نے بھی سفارشیں کرنی ہیں، قرآن بھی سفارشی ہوگا، رمضان بھی سفارشی ہوگا، جہاد والے مجاہدین شہداء بھی سفارشی ہوں گے، لیکن جو شفاعت کبریٰ ہے، جو اصل شفاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اگر اسی سے انکار ہو گیا تو باقی سفارشیں تو کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ اچھا، اب مولانا صاحب اگلا حل بتائیں کہ پچھلی جو ہماری رہ گئی ہیں ہم اب کیا کریں؟ ہم آئندہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، لیکن پچھلی زندگی ہماری ضائع ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کا قرآن،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین تابوا، وہ لوگ جو اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز ادا کرنی شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ آپ جب آتے ہیں نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں آپ کی فیملی میں 3 بچے، 2 میاں بیوی، یہ ایک فیملی ہوتی ہے، یہاں آپ سب یہ ہزاروں کے حساب سے ایک فیملی ہیں، اللہ نے آپ کو فیملی بنایا ہوا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، آپ دینی بھائی ہیں۔ دوسری آیت إِلَّا مَن تَابَ، وہ لوگ جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، وَآمَنَ، پکے مومن بن جاتے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ نیک اعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو اپنی شان و شوکت والی جنت کا وارث بنا دے گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔